الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. سورہ مومنون ہم سن رہے تھے. سورہ مومنون مکی صورت ہے. سورہ مومنون کا اور اس سے پہلے جو سورہ حج تھا اس کا آپس میں کیا ربط ہے؟ سورہ حج میں جو ہے مناسک حج بیان ہوئے، اور اب سورہ مومنون میں وہ صفات بیان ہو رہے ہیں جو عبادت کو قبول کرنے والے ہیں اور فلاح اور کامیابی کے سبب ہے. دوسرا ربط جو ہے سورہ حج میں شرک کا رد ہوا. اس صورت میں جو ہے شرک فی البرکات کا رد ہے کہ برکت کسی اور ہستی کی طرف جو ہے منسوب کرنا، یا رزق کسی اور ہستی کی طرف منسوب کرنا کہ یہ فلاں وجہ سے ہے، فلاں ولی کی وجہ سے ہے یا فلاں پیر کی وجہ سے ہے، اس کا رد ہے اس صورت میں. تیسرا جو ربط ہے سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی بڑی ہولناکی زلزلہ جو تھا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس کا تذکرہ فرمایا. اور اس صورت میں جو ہے یہ بیان ہے کہ اس دن کامیابی کیسے حاصل ہوگی. جس دن کا زلزلہ انتہائی خطرناک ہے، اس دن کامیابی کیسے حاصل ہوگی اور اس کے اسباب کیا ہیں. اسی طرح چوتھا جو ربط ہے سورہ حج میں بیان ہوا، لوگوں کے مختلف گروہ اس میں ذکر ہوئے، اور اب اس صورت میں جو ہے حالات اور واقعات کے اعتبار سے لوگوں کی تقسیم ہے. کچھ لوگ جو ہے مومن ہے، انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا، کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ ایمان والے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اور آخر میں اس صورت میں فرمایا کہ انہ لا یفلح الکافرون، تو کافر جو لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے کامیابی نہیں. تو وہ صفات جو کامیابی کے اسباب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب ہے مومن لوگ. سب سے پہلے جو کامیابی کا سبب ہے وہ ایمان ہے. فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اور انکسار اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو کام سے، بیہودہ کاموں سے جو ہے اعراض کرتے ہیں، اس میں غلط کاموں میں یا بیہودہ یا ایسے کام جس سے کوئی فائدہ نہ ہو اس سے وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور مومن لوگ وہ ہے یا کامیابی والے لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. اسی طرح والذین هم لفروجهم حافظون، ایک اور صفت بیان فرمایا اللہ نے کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ مومن ہیں. اور فرمایا کہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کہ امانتوں کا خیال رکھنے والا امین لوگ جو ہے جو خیانت نہیں کرتے، اور وعهدهم راعون، اور جو عہد کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرنے والے، وہ صحیح مومن ہے، حقیقی مومن ہے، اور وہی کامیاب ہے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس جس کا ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں مل جائے. تو یہ لوگ ہیں، یہ صفات اپنے اندر لانی ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جنت الفردوس عطا کریں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا.
ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، پھر ہم نے اسے نطفہ پانی کا ایک قطرہ اسے بنایا، ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر اس پانی کے قطرے کو ہم نے علقہ بنایا، لوتڑا بنایا، فخلقنا العلقة مضغہ فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہڈیاں اور پھر اس کے اوپر فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے گوشت چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک نئی زندگی دے کر نئی تخلیق دنیا میں جو ہے وہ انسان تشریف لایا، اور فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا ہی بہترین بنانے والا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ پھر فرماتے کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو موت دیں گے، ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اور پھر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمہیں اٹھائیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ بھائی اپنی حقیقت کو پہچان لو، تکبر میں نہ آنا، اور وہ صفات جو عاجزی والے ہیں، انکساری والے ہیں، کامیابی والے ہیں، کبھی تکبر میں آ کر جو ہے وہ بھول نہ جاؤ، اور ایسا نہ ہو کہ کامیابی کی جگہ پہ وہ ناکامی ملے تجھے اور خسارہ ہی خسارہ ہو۔ تو یہ غور و فکر اللہ تبارک و تعالی جو ہے بنی آدم کو دینا چاہتے ہیں کہ سوچئے اپنی زندگی پر اور رب کی جو ہے تخلیق و قدرت پر۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے پھر انبیاء کا ذکر فرمایا، جس طرح پہلے بھی کیا تھا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تھا، تو انہیں فرمایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ جو ہے کوئی الہ نہیں ہے، افلا تتقون، اگر تم تقوی والے ہو تو پھر قوم نے جو ہے وہی اعتراضات اور مسئلے کی کہ یہ تو ہمارا جیسا بشر ہے، یرید ان یتفضل علیکم، وہ جو ہے ہمارے اوپر اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھنا چاہ رہے ہیں یا کوئی فضیلت جو ہے چاہ رہے ہیں۔ پھر طرح طرح کی بات اعتراضات کہ انہ الا رجل بہ جنۃ فتربصوا، کہ یہ تو ایسا آدمی ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، نعوذ باللہ، اور کوئی کبھی کہتے تھے ساحر ہے، کبھی کہہ رہے جادوگر ہے، کبھی کہہ رہے کہ جن جو ہے ان کے ساتھ ہے، نعوذ باللہ بہت سارے۔ اور پھر جو ہے پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے سورہ ہود میں، پھر کشتی کا جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ کشتی بنائیں، اور پھر جو ہے عذاب آیا ان کے اوپر اور وہ سارے غرق ہو گئے۔ اسی طرح جو ہے اور بھی اقوام کا تذکرہ ہے، اس میں مختصر کرتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت کی جو ہے کچھ تذکرہ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کا تذکرہ جو نیک اعمال نہیں کرتے اور موت آ جاتا ہے ان کو، تو یہ اس وقت ایک خواہش کرتے ہیں کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ جب ان لوگوں کو موت آتی ہے تو پھر وہاں تمنا کرتے ہیں کہ رب ارجعون، یا اللہ تھوڑا سا موقع دیجئے، ہمیں واپس بھیج دیے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کچھ نیک عمل کروں، فیما ترکت کلا، کہ جو بھی زندگی میں پیچھے گزار کے آیا ہوں اور ساری چیزیں میں چھوڑ کے آیا ہوں، نیکیاں جو ہیں میں نے نہیں کی، تو مجھے چانس دیجئے کہ میں وہ کر کے آ جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ صرف کلمہ ہے جو لوگ بولتے ہیں، ایسا ہوگا نہیں، جب وقت آ جائے پھر اس میں ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں ہے۔ یہ لوگ بڑے تمنا کریں، خواہش کریں، لیکن ان کی خواہش کو کوئی پورا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ قانون ہے اللہ کا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور پھر ان کے لیے برزخی زندگی ہے، اور إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک جب ان کو اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کا وزن جو ہے وہ بھاری ہو گیا تو وہ کامیاب ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جس کا وزن جو ہے ترازو نیک اعمال کا وہ ہلکا ہو گیا تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ پھر یہ لوگ جو ہے جہنمی لوگ اللہ تبارک و تعالی سے گزارش کریں گے، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وكنا قوما ضالین، کہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اور ہمارا آنا ہم پہ غالب آ گیا تھا،
اور وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم گمراہوں میں سے بن گئے تھے، اے اللہ ہمیں نکال لیجیے، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا، اے اللہ ہمیں نکال لیجیے اس جہنم سے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم نے دوبارہ اس طرح کیا تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی ایک انتہائی خطرناک لفظ استعمال کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اخسأ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ جب کتے کو بندہ دھتکار رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ ہر چیز کا الگ لفظ ہے، مرغی کو کہتے ہیں اس طرح کہتے ہیں، گائے بکری کو کہتے ہیں اس طرح، اور کتے کو عربی اردو کا مجھے نہیں پتا، لیکن عربی میں اس کے لیے اخسا، کہ اب بھونکنا بند کر دے، دھول جائے، یہاں سے ہٹ جائے، دھتکار ہو تیرے لیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی یہ لفظ استعمال کر کے اخسئوا فیہا، آپ دھتکار ہو اس میں، ولا تکلمون، اور مجھ سے باتیں نہ کریں۔ تو یہ کتنا خطرناک جو ہے یہ لمحہ ہوگا، تو ابھی سے جو ہے ہم نے عمل کرنا ہے تاکہ یہ موقع پھر آئے نا تو نیک اعمال جو ہے اس دنیا میں کریں، ایسا نہ ہو کہ کل پھر ہمارے ساتھ جو ہے اس طرح ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اس طرح جو ہے صفات سے اور اس طرح نتیجے سے جو ہے ہمیں بچائے۔ پھر ہم سن رہے تھے سورہ نور۔ سورہ نور کا جو ہے سورہ مومنون کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سورہ مومنون ابھی ہم نے کہا کہ مومنوں کی صفات کا تذکرہ ہوا، اور آخر میں مشرکوں کی صفات کا بھی تذکرہ تھا، اور اب اس صورت میں جو ہے مومنوں اور مشرکوں کے حالات کا تقابل ہے، اور مشرکوں اور منافقوں کی حقیقت ہے، اور کچھ منافقین کا تذکرہ ہے واقعہ افک کے ذریعے کہ جنہوں نے تہمت لگایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر، تو ان کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مومنون میں توحید کے دلائل بیان کیے، وہ کیونکہ اختصار سے ہم کرتے ہیں تو وہ آیات اگر کوئی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آیات ہے یہاں سے 78 سے لے کر پورا رکوع ہے 90 تک، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ توحید مانتے ہیں۔ توحید 3 قسمیں ہیں توحید کے، ایک قسم یہ بھی مانتے ہیں توحید ربوبیہ، اگر ان سے سوال کیا جائے آسمان کس نے بنایا، یہ کہتے ہیں اللہ نے، اگر ان سے پوچھیں کہ زمین کس نے بنایا، کہ اللہ نے۔ تو پھر آج بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بالکل ہے، یہ توحید کا ایک پارٹ ہے، اور وہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ لڑائی کی، وہ توحید پھر عبادت نہیں مانتے تھے، عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو اور نیک لوگوں کو شریک کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ ہم ڈائریکٹ ان سے نہیں مانگتے، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہماری سفارش ہی ہے، بس صرف اتنا سا تھا۔ اور آج ہمارے مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ فلاں ہستی فلاں ہستی فلاں ہستی ہماری سفارش کرے، نہیں، اپنے نیک اعمال کام آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، آپ خود عمل کریں۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے یہ حکم فرما رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، نہ ان کے قبیلے میں سے ہیں، نہ ان کے طرز پر ہیں، نہ وہ تقویٰ ہے ہمارا، تو ہم کون ہے جو سفارش کریں گے لوگ؟ اور آیت الکرسی میں توحید تھا، وہاں پر آپ نے سنا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے؟ ہاں، جن کو اللہ تبارک و تعالی اجازت دیں پھر وہ سفارش کریں گے۔ تو یہ جو توحید ہے اس کو سمجھنا ہوگا، اور اس صورت میں جو ہے منافقین کے فتنے سے جو ہے وہ بچنے کا طریقہ ہے۔ اور تیسرا جو ربط ہے، پچھلی صورت میں کامیاب اور ناکام لوگوں کا جو ہے وہ صفات بیان ہوئے، اور اس صورت میں کامیاب معاشرے کا بیان۔ وہاں کامیاب لوگ، اب لوگ تو بن گئے ہیں، اب کامیاب معاشرہ کیسے بنے گا؟ یہ تو نہیں کہ میں صرف نیک بن گیا اور باقی سارے جو ہے وہ بھلے تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، نہیں، اب معاشرہ بھی سدھارنا ہوگا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر کے، اور جو بھی معاشرے کی کامیابی کے اسباب ہیں وہ آگے ذکر ہو رہے ہیں۔ تو اس صورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے کچھ حدود کا ذکر کیا کہ جو لوگ زانی ہیں، زناکار، چاہے وہ مرد ہو یا عورت،
تو اس کا حکم کیا ہے کہ 100 جو ہے گھوڑے اس کو مارے جائیں گے، اور حد دیتے وقت جو ہے گھوڑے مارتے وقت دل میں نرمی نہیں ہوگی. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم توڑ رہا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم صادر کرنا، شریعت کا حکم صادر کرنا، اس میں کوئی نرمی نہیں ہوگی. اسی طرح پھر فرمایا کہ زانی جو مرد ہے اس کا نکاح زانیہ عورت سے ہوگی، اور جو زانیہ عورت ہے اس کا نکاح زانی مرد سے ہوگی. مومنوں کے لیے یہ نہیں ہے، مومن تو پاک صاف ہوتے ہیں، ان کے لیے پاک صاف جو ہے مرد ہے مومنات کے لیے، اور مومنوں کے لیے پاک صاف مومنات ہے. پھر تہمت کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ والذین یرمون المحصنات تہمت لگاتے ہیں ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور پھر 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے تو ان کو بھی 80 کوڑے مارو. اگر 4 گواہ نہیں تھے تو آپ نے دوسرے کی عزت کیوں خراب کی؟ شریعت کا یہ حکم ہے. ایک بندہ، حدیث کا الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مثال دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح بھی کوئی اگر دیکھ لے، سرما نہیں ہوتا سرمے کا بوتل، اس میں جو سرما کا وہ لگا کے بیٹھا، ایسے مثالی کہ سرما جو جس طرح یوز استعمال کرتے ہیں اس طرح اگر آپ دیکھیں اور آپ کے پاس 4 گواہ نہ ہو تو آپ ذکر نہ کریں کسی کو، کیونکہ مسلمان کی عزت یہ بہت بڑا ہے. کعبہ کی منہدم ہونے سے زیادہ ایک مومن کا جو ہے وہ عزت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بنایا ہے. معاشرہ ایسے بنے گا اگر 3 بندوں نے بھی کسی زانی کو دیکھ لیا اور چوتھا ان کے پاس نہیں تھا تو یہ تینوں خاموش رہیں گے. اگر یہ تینوں نے کہا کہ یہ ہم نے دیکھا ہے اور 14 شخص نہیں ملا چوتھا، تو ان تینوں کو کوڑے لگیں گے 80. تو یہ شریعت جو ہے ہمیں اس طرح کے اصول جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے. پھر وہ لوگ جو اپنے بیوی کے اوپر تہمت لگاتے ہیں کہ یا شک کی بنیاد پر یا حقیقت کی بنیاد پر، لیکن اس کے پاس بھی جو ہے گواہ نہیں ہے، تو وہ 4 قسمیں کھائیں گے، اور 5واں جو ہے اپنے اوپر لعنت بھیج کے جو ہے اپنی بیوی سے جو ہے علیحدگی اختیار کرے. اور بیوی بھی جو ہے وہ اگر وہ اقرار کرتی ہے تو ٹھیک ہے الگ ہو جائے گی، کوڑے لگیں گے. اگر وہ انکار کرتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو وہ بھی 4 قسمیں کھا کر، اور 5واں جو ہے اپنے اوپر غضب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھیج کر جو ہے وہ دونوں الگ ہو جائیں گے. پھر جو ہے تہمت کا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو ہے جو تہمت لگایا تھا، غزہ بنی مستلق میں جو ہے وہ سارے جا رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو ہار ہے وہ کئی راستے میں جہاں پہ پڑاؤ ڈالا تھا تو وہ گم ہو گیا. تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے قافلہ نکل گیا تو وہ اکیلے رہ گئی وہاں پر. تو قافلوں کا جو ہے اصول یہ تھا کہ ایک آدمی کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ سارا قافلہ نکلے، بالکل اینڈ میں آپ آئیں کہ وہ کوئی سامان رہ گیا ہو یا کوئی بندہ رہ جائے تو اس کو آپ نے لا کر دینا ہے. تو پیچھے جو ہے صفوان بن معطل السہمی رضی اللہ عنہ تھے. تو جب انہوں نے دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ قافلہ سے جا چکا تھا اور وہ ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے وہ اکیلے رہ گئی تھی. تو انہوں نے اونٹ پر بٹھا کر جو ہے قافلے تک پہنچایا. تو جب منافقین نے دیکھا تو انہوں نے باتیں شروع کی کہ یہ اکیلی خاتون اس مرد کے ساتھ کیسے آئی. تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان تھا کہ وہ وحی بھی بند ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انتہائی پریشان ہوئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے آیات جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی میں بیان کی کہ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، کہ آپ جو ہے اس کو برا نہ مانیں، اس میں خیر ہے آپ لوگوں کے لیے. اور پورا پھر جو ہے ان کی صفائی کا تذکرہ ہوا کہ وہ پاک خاتون ہیں، امہات المؤمنین ہیں، اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں وہ منافق ہیں. اسی طرح پھر پچھلے اس میں جو ہے اچھا گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں. یا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ دوسرے کے گھروں میں جو ہے ڈائریکٹ نہیں جانا. حتیٰ تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو. وتسلموا علی اہلہا، اجازت کے بعد میں سلام کر کے جو ہے جانا ہے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها، اگر گھر پہ کوئی نہ ہو پھر بھی اندر نہیں جانا. حتیٰ یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے. وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جائے کوئی نہیں ہے تو تم چلے جاؤ. اور پھر جو ہے مومن مردوں کے لیے اور مومن خواتین کے لیے دونوں کے لیے حکم ہے کہ اپنی نگاہیں
نیچے رکھیں. ہمارے یہاں یہ زیادہ مشہور ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، لیکن یہ حکم دونوں کے لیے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور مومنات کے لیے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم. یہ نہیں کہ صرف نقاب کر کے پھر جو ہے کیمرہ ہر طرف گھماتے رہنا، نہیں، نظریں نیچے جھکا کے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. اور پھر جو ہے عورت کے لیے خاص حکم ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا، اپنے نامحرم کے لیے زینت کو جو ہے وہ ظاہر نہیں کرنا. ہاں جو خود بخود ظاہر ہو جائے. کیا مطلب؟ یہ ہاتھ ہے، جیسے یہاں تک وہ حجاب ہوتا ہے، ہاتھ کا یہ خود بخود ظاہر ہونا ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے. پیر جو ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہاں پر جو ہے حکم ہے کہ اپنے چادریں جو ہے اپنے کندھوں کے اوپر، اپنے سروں کے اوپر جو ہے وہ اوڑھ لے. اور باقی جو سورہ احزاب میں آئے گا پورا پردے کا، اس میں بھی ہے کہ اپنے والدین کے لیے، بھائیوں کے لیے جو ہے ٹھیک ہے، اپنے شوہروں کے لیے جو رشتہ دار ہیں، جو اس کے علاوہ کسی کے سامنے جو ہے وہ اپنی زینت، زیب و آرائش وہ ظاہر نہیں ہوگی. اسی طرح چہرے کا جو مسئلہ ہے وہ کچھ لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس آیت پر غور کر لیں، فیصلہ آپ خود نکال لیں کہ زینت ظاہر نہیں کرنا، اور زینت سارا کا سارا چہرے میں ہی ہے. اگر کوئی بندہ نکاح کے لیے جاتا ہے اور لڑکی کو پسند کرنے کے لیے تو چہرہ ہی دیکھتا ہے. اگر چہرہ ہی دیکھ دیا تو اور کیا رہے گا؟ تو آپ خود سے جو ہے وہ فیصلہ نکال لیجیے. تو چہرے کا جو پردہ ہے وہ بھی ضروری ہے. اسی طرح جو ہے اللہ تبارک، یہ تھے گھر کے باہر کے آداب. اب گھر کے اندر کے آداب، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، کہ ہر بندہ جو ہے وہ اجازت طلب کرے. تمہارا غلام ہو، تمہاری لونڈی ہو، وہ اجازت طلب کرے. والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اور وہ بچے جو بالغ نہیں ہیں 3 اوقات میں یہ ضرور اجازت طلب کرے. ثلاث مرات، 3 اوقات، من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے اگر کوئی بات ہو، کوئی ملنا ہو تو اجازت طلب ہوگی. فجر سے پہلے ڈائریکٹ جو ہے داخلہ ممنوع ہے. اور وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور تم لوگ جب اپنے کپڑے رکھتے ہو دوپہر کے ٹائم پہ، ایلولے کے ٹائم پہ، وہاں پر بھی لوگ جو ہے آرام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی اجازت طلب ہوگی. چھوٹا ہو، بڑا ہو، اور غلام ہو، لونڈی ہو، اجازت کے بغیر جو ہے اندر نہیں جا سکتے. اور تیسرا جو ہے ومن بعد صلاۃ العشاء، عشاء کے بعد جو ہے وہ بھی بغیر اجازت کا جانا وہ صحیح نہیں ہے. ثلاث عورات لکم، یہ 3 ٹائم جو ہے یہ آپ کے لیے پردے کے ٹائم ہیں، اس میں اجازت طلب ہوگی. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہما، ہاں ان تینوں ٹائموں کے علاوہ اگر یہ بچے، لونڈی اور یہ اس طرح کی جو ہے بغیر اجازت کے اندر آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو بڑے لوگ ہیں وہ پھر بھی ہر وقت اجازت طلب کریں گے. تو یہاں پر ہم اس کو روک لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.